وزیر اعظم ہاؤس سے متعلق من گھڑت خبر پر پاکستان نے بی بی سی سے جواب طلب کر لیا۔ بی بی سی ہیڈ کوارٹر نے پاکستان کی شکایت پر معاملے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ پاکستان نے وزیر اعظم ہاؤس سے متعلق من گھڑت اور جھوٹی سٹوریز چھاپنے پر برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی ہیڈ کوارٹر سے جواب طلب کر لیا۔ پاکستان کی بی بی سی اردو کے خلاف تحریری شکایت ڈائریکٹر جنرل بی بی سی کو موصول ہو گئی ہے، جس کی بی بی سی نے تصدیق کی ہے۔ بی بی سی نے پاکستان کی شکایت پر معاملے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ خیال رہے کہ 10 اپریل 2022 کو بی بی سی اردو نے ایک انتہائی بے بنیاد اسٹوری شائع کی تھی۔ اس اسٹوری میں تمام باتیں حقائق اور صفاتی اصولوں کے منافی تھیں۔ آئی ایس پی آر سمیت تمام اسٹیک ہولڈر اس اسٹوری کو رد کر چکے ہیں۔ بی بی سی اردو ماضی میں اسی طرح کی کئی بے بنیاد اسٹوریز شائع کرتا رہا ہے۔ عمران خان بتائیں الہان عمر سے ملاقات میں کون سی امریکی سازش پر بات ہوئی؟ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے امریکی رکن کانگریس الہان عمر سے ملاقات پر سابق وزیر اعظم عمران خان سے چند سوالات کیے ہیں۔ ٹوئٹر پر پوسٹ کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ امریکی عہدیداروں سے ملاقات سازش ہے یا مداخلت، قوم کو جواب دیں۔ الہان عمر سے ملاقات میں کون سی امریکی سازش پر بات ہوئی؟ رانا ثناءاللہ نے سوال کیا کہ اپوزیشن سے امریکیوں کی ملاقات کو سازش کہنے والا امریکیوں سے کیوں مل رہا ہے؟ کون سی سازش تیار ہو رہی ہے؟ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اگر آپ نے قوم کو نہ بتایا تو تحقیقات کرواؤں گا، قوم کو سچائی کا پتہ چلنا چاہیے۔ یہ نہ ہو عمران نیازی اپنی روایت کے مطابق چند دن بعد ایک اور خط سامنے لے آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ قوم کو امریکہ کے خلاف بھڑکانے والا آج امریکیوں سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے۔ ایبسولوٹلی ناٹ کے نعروں سے قوم کو بھڑکانے والے نے ملاقات کے لیے ایبسولوٹلی یس کیوں کہا؟ سیکیورٹی خدشات ہیں، عمران مینار پاکستان نہ جائیں، ڈپٹی کمشنر لاہور نے خط لکھ دیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے مینار پاکستان پر جلسے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی قیادت کو خط لکھ دیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے خط میں کہا کہ مینار پاکستان جلسے میں سیکیورٹی خدشات موجود ہیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر لیں، جلسہ گاہ مت جائیں۔ خیال رہے کہ وفاق میں حکومت ختم ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ملک بھر میں جلسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے پہلا جلسہ پشاور اور دوسرا جلسہ کراچی میں کیا تھا، اب تیسرا جلسہ کل مینار پاکستان لاہور میں ہونے جا رہا ہے۔ امپورٹڈ حکومت سے حالات نہیں سنبھل رہے، عام انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ غیر فطری امپورٹڈ حکومت سے حالات نہیں سنبھل رہے، ملک میں بلا تاخیر عام انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا جائے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کا اجلاس ہوا، جس میں مینار پاکستان پر کل کے اجتماع عام کی تیاریوں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال خصوصاً حکومت کی تشکیل اور ڈھانچے کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق غیر یقینی صورتحال، امپورٹڈ حکومت کی ملکی معیشت پر تباہ کن اثرات پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ ملک میں بلا تاخیر عام انتخابات کا انعقاد کا اعلان کیا جائے۔ اس موقع پر خطاب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ غیر فطری امپورٹڈ حکومت سے حالات نہیں سنبھل رہے، حکومت جمہوریت کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، پاکستان اپنی تاریخ کے اہم ترین دور اور مقام پر کھڑا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قوم قیادت سے آگے نکل کھڑی ہے، اس وقت بیرونی سازش اور خود مختاری پر حملے پر نگاہیں جمائے بیٹھی ہے، قوم آزادی و خود مختاری پر رتی بھر سمجھوتے کو نہیں تیار۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جب بھی کسی ملک پر فیصلہ کن وقت آتا ہے، قوم قیادت کی جانب دیکھتی ہے، مستقبل کے فیصلے سے عوام کو محروم رکھنا زیادہ دیر تک ممکن نہیں، شفاف انتخابات سے عوام کو مستقبل کے فیصلے کا حق دینے سے پاکستان آگے جائے گا۔ رشوت میں 6 ارب کمائے، اربوں روپوں کے اسکینڈل بھی سامنے آئیں گے، مریم کی عمران خان پر تنقید۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز نے توشہ خانہ کے تحائف کے معاملے پر عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اربوں روپوں کے اسکینڈل بھی سامنے آئیں گے، انشاءاللہ سب سامنے آئے گا۔
ٹویٹر پر توشاخانہ کے تحائف پر عمران خان پر ہونے والی تنقید پر ایک ٹویٹ کے رد عمل میں مریم نواز نے نام لیے بغیر سابق وزیر اعظم پر تنقید کی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ صرف رشوت میں 6 ارب روپے کمائے گئے، اربوں روپوں کے اسکینڈل بھی سامنے آئیں گے، انشاءاللہ سب سامنے آئے گا۔ روسی فوج نے یوکرین کے شہر کریمنا پر قبضہ کر لیا۔ شہر اب روس کے قبضے میں ہے اور اس کی افواج شہر میں داخل ہو چکی ہے۔ ہمارے دفاعی اہلکار پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ روسی فوج نے یوکرین کے شہر کریمنا پر قبضہ کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روسی افواج نے یوکرین پر تازہ حملوں کے بعد مشرقی یوکرین کے شہر کریمنا پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد یوکرین کی فوج شہر سے باہر نکل گئی ہے۔ کریمنا کے گورنر نے شہر پر روسی افواج کے قبضے کی تصدیق کی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روسی حملے سے پہلے یوکرین کے مشرقی شہر کریمنا کی آبادی 18,000 تھی، جبکہ مشرقی یوکرین پر ڈونباس کے علاقے میں تازہ روسی حملے کے بعد کریمنا روس کے قبضے میں آنے والا پہلا شہر ہے۔ کریمنا کے گورنر کا کہنا ہے کہ شہر اب روس کے قبضے میں ہے اور اس کی افواج شہر میں داخل ہو چکی ہے۔ ہمارے دفاعی اہلکار پیچھے ہٹ گئے ہیں اور انہوں نے روسی فوج سے لڑنے کے لیے نئی جگہ پر پوزیشن لے لی ہے۔ گورنر کریمنا نے شہر پر روسی قبضے کا وقت بتانے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ روسی فوج نے شہر پر ہر طرف سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں عام شہریوں سمیت ہلاکتوں کی تعداد کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ تاہم ہمارے پاس 200 اموات کی مصدقہ اطلاعات ہیں۔ واضح رہے کہ روسی فوج نے رواں برس 24 فروری کو یوکرین پر حملہ کیا تھا، جسے روس نے خصوصی ملٹری آپریشن کا نام دیا تھا، جبکہ روس کا کہنا تھا کہ اس آپریشن میں عام شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ یوٹیلیٹی اسٹور پر سبسڈی کے اطلاق، خریداری کے لیے شناختی کارڈ لازم قرار۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ملک بھر کے یوٹیلیٹی اسٹورز پر چینی اور آٹے کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے، تاہم اس خریداری کے لیے شناختی کارڈ کی شرط رکھی گئی ہے۔ ترجمان یوٹیلیٹی اسٹورز کے مطابق آٹے اور چینی کی قیمتوں میں کمی کے اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ ترجمان نے بتایا کہ رمضان سبسڈی کے تحت 1 کلو چینی کی قیمت 15 روپے کم کی گئی، جس کے بعد چینی 85 روپے سے کم کر کے 70 روپے کلو کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب یوٹیلیٹی اسٹورز پر رمضان ریلیف پیکج کے تحت 950 روپے کا ملنے والا 20 کلو آٹے کا تھیلا 800 روپے میں فروخت کیا جائے گا۔ ترجمان کے مطابق رمضان ریلیف پیکج میں 19 اشیاء کی فروخت شناختی کارڈ سے مشروط ہے، لہٰذا سبسڈائز اشیاء کی خریداری شناختی کارڈ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ پاکستان میں اینٹی بایوٹک دواؤں کے استعمال میں اضافہ۔ پاکستان میں اینٹی بایوٹک دواؤں کے استعمال میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں گزشتہ سال 120 ارب روپے کی اینٹی بایوٹک دوائیں استعمال کی گئی ہیں، جن میں 70% سے زیادہ اینٹی بایوٹکس غیر ضروری تھیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ غیر ضروری اینٹی بایوٹکس دواؤں سے انسانی جسم میں بیکٹیریا کے خلاف مزاحمت بڑھ رہی ہے۔ پاکستان میں کورونا سے 95% سے زیادہ مریضوں نے اینٹی بایوٹکس دوائیں استعمال کی۔ طبی ماہرین نے کہا کہ میڈیکل اسٹورز کو بغیر نسخے کی اینٹی بایوٹک دوائیں نہ دینے کا پابند بنایا جائے۔ نادیہ حسین کی پلاسٹک سرجری کرانے والی خواتین پر تنقید۔ نادیہ حسین اپنی مختصر ویڈیو میں بتا رہی ہیں کہ بندے کو ہونٹوں اور گالوں پر اتنا فلٹر ہونا چاہیے کہ شکل نہ بدلے۔ اداکارہ نادیہ حسین نے حال ہی میں انسٹاگرام پر ایک ویڈیو شیئر کی، جس میں وہ چہرے کی پلاسٹک سرجری کرانے والی خواتین پر طنز کر رہی ہیں۔ نادیہ حسین نے ویڈیو میں چہرے پر ایک فلٹر استعمال کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کے چہرے کے خد و خال، رخساروں کی ہڈیاں اور ہونٹ ضرورت سے زیادہ بڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ نادیہ حسین اپنی مختصر ویڈیو میں بتا رہی ہیں کہ بندے کو ہونٹوں اور گالوں پر اتنا فلٹر ہونا چاہیے کہ شکل نہ تبدیل ہو۔ ویڈیو کے کیپشن میں نادیہ نے طنزیہ لکھا کہ میں نے تو بوٹاکس کروایا ہی نہیں۔ ویڈیو پر سوشل میڈیا صارفین نے سخت تنقید کی اور اداکارہ کو یوں چہرہ بگاڑنے سے باز رہنے کا کہا، جبکہ کچھ صارفین نے اس فلٹر کو بھارتی اداکارہ راکھی ساونت کا فلٹر بھی قرار دیا۔ مشہور موبائل گیم نے ہزاروں اکاؤنٹس پر تاحیات پابندی لگا دی۔ مشہور موبائل گیم بیٹل گراؤنڈ نے ہزاروں اکاؤنٹس پر تاحیات پابندی لگا دی ہے۔
دنیا کے معروف اور ایکشن سے بھرپور گیم بیٹل گراؤنڈ نے غیر قانونی ڈاؤن لوڈرز اور دوسرے کھلاڑیوں کے ساتھ چیٹنگ کرنے پر ایک ہفتے میں 40,000 سے زائد کھلاڑیوں پر تاحیات پابندی عائد کر دی ہے۔ موبائل گیم کے پبلشر کرافٹو کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ رواں ماہ 11 سے 17 اپریل کے درمیان 40,000 ایسے اکاؤنٹس کو بند کر دیا گیا جو کھیل میں غیر معمولی فوائد حاصل کرنے کے لیے غیر قانونی اور غیر اخلاقی طریقے استعمال کرتے رہے تھے۔ جنوبی کوریا سے تعلق رکھنے والی گیمنگ کمپنی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ مجموعی طور پر 41,898 اکاؤنٹس پر پابندی لگائی گئی ہے، جس کے بعد وہ اپنی موجودہ ڈیوائسز پر کبھی بیٹل گراؤنڈ نہیں کھیل سکیں گے۔ کرافٹو نے BGMI کے آفیشیل ویب سائٹ پر ایسے تمام دھوکے باز کھلاڑیوں کے ناموں پر مشتمل فہرست بھی شائع کر دی ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی کرافٹو نے 49,327 اکاؤنٹس پر پابندی لگائی تھی۔ 2021 میں غیر قانونی سرگرمیوں پر مجموعی طور پر 6 لاکھ سے زائد اکاؤنٹس پر پابندی لگائی تھی۔ گیم ڈیولپر کا کہنا ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم پر کسی قسم کی غیر قانونی اور غیر اخلاقی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے گیمنگ پلیٹ فارم کو دوسرے کھلاڑیوں کے لیے محفوظ اور قابل بھروسہ بنانے کے لیے ہم ہفتہ وار بنیادوں پر اکاؤنٹس کی جانچ کرتے ہیں اور شرائط و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے اکاؤنٹس کے خلاف فوری کارروائی کی جاتی ہے۔ ڈیولپر کے مطابق اگر کوئی کھلاڑی ایسی حرکت میں ملوث پایا جائے جس سے دوسرے کھلاڑیوں کے کھیل پر منفی اثرات مرتب ہوں تو نہ صرف ان کا اکاؤنٹ بلکہ ان کے ڈیوائسز کو بھی بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ایک بار پابندی کا سامنا کرنے والے کھلاڑی تاحیات اس ڈیوائس پر بیٹل گراؤنڈ نہیں کھیل سکیں گے جن پر ان کے اکاؤنٹس بند کیے ہوں۔ بابر اعظم اس وقت اپنی پرائم فارم میں ہے۔ بابر اعظم کی پرفارمنس بول رہی ہے، ان کے کھیلنے کا انداز بھی بتا رہا ہے۔ وہ اس وقت ٹاپ ورلڈ کلاس پلیئر ہیں۔ قومی ٹیم کے بیٹنگ کوچ محمد یوسف کا کہنا ہے کہ بابر اعظم اس وقت تینوں فارمیٹ پر زبردست بیٹنگ کر رہے ہیں۔ ایک بیان میں محمد یوسف نے کہا کہ اسٹیو اسمتھ، کین ولیمز، جو روٹ اور وراٹ کوہلی جن کے اس وقت بابر اعظم کے ساتھ نام لیے جا رہے ہیں، ان میں سے کین ولیمز اور جو روٹ ٹاپ پر ہیں، لیکن کین ولیمز تینوں فارمیٹ کھیلتے ہیں، جو روٹ تینوں فارمیٹ نہیں کھیلتے۔ لیکن یہ جتنے 4-5 کھلاڑی ہیں یہ سب بس تھوڑا ہی اوپر نیچے ہیں۔ ورلڈ کلاس بیٹرز یہی ہے، لیکن بابر اعظم اس وقت اپنی پرائم فارم میں ہے۔ بابر اس وقت ورلڈ کلاس پلیئر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بابر اعظم ٹیسٹ میں نمبر 5 پر ہیں، ون ڈے اور T20 کے نمبر 1 بیٹر ہیں۔ بابر اعظم کی پرفارمنس بول رہی ہے، ان کے کھیلنے کا انداز بھی بتا رہا ہے، وہ اس وقت ٹاپ ورلڈ کلاس پلیئر ہیں۔ محمد یوسف کا کہنا تھا کہ بابر اعظم نے آسٹریلیا کے خلاف 195 رنز کی جو اننگز کھیلی ہے وہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی اننگ ہے۔ آپ کسی بھی وکٹ پر کھیل رہے ہوں، صورتحال خواہ کیسی ہی کیوں نہ ہو، اتنے لمبے سیشنز نکالنا آسان بات نہیں ہے۔ اس اننگ سے دنیا کا کوئی بھی بیٹر بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ بیٹنگ کوچ نے مزید کہا کہ جہاں رن بنانے والی بال آ رہی تھی، بابر اعظم رن کر رہے تھے۔ اگر وہ رن نہ کرتے تو پھر دباؤ آنا تھا جس سے وکٹیں گرتی، لیکن بابر اعظم نے عبداللہ شفیق کے ساتھ مل کر رن کیے۔ عبداللہ شفیق کو بھی بہت کریڈٹ جاتا ہے۔ محمد یوسف نے کہا کہ بابر اعظم نے جس طرح کی غیر معمولی اننگ کھیلی ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے جو فرسٹ کلاس کرکٹ کے بیٹر ہیں یا جنہوں نے ابھی آغاز کرنا ہے وہ بھی اس طرح کی کرکٹ کھیلیں اور سیکھیں کہ جہاں رن والی گیند ملے اس کو نہ چھوڑیں۔ افغانستان میں انگوروں کو محفوظ رکھنے کا حیران کن طریقہ۔ سوشل میڈیا پر ان دنوں افغانستان میں انگوروں کو محفوظ کیے جانے کے لیے خاص طریقے پر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ وائرل ویڈیو میں ٹھیلے پر موجود شخص کو بغیر فریج کے کیمیکل کی مٹی کے سانچے میں محفوظ کیے جانے والے انگوروں کو تر و تازہ حالت میں نکالتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں موجود شخص کو مکمل طور پر چکنی مٹی سے بند ایک سانچے کو لکڑی سے توڑتا دیکھا جا سکتا ہے۔ انگوروں کو محفوظ کیے جانے کی ویڈیو آج کل سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جسے صارفین پسند کر رہے ہیں اور اس طریقے پر حیران بھی ہو رہے ہیں۔ صارف کا دعویٰ ہے کہ اس طریقے کے تحت افغانستان میں انگوروں کو سال بھر تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق افغانستان میں صدیوں سے اس منفرد طریقے کے ذریعے انگوروں کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس طریقے کا نام کنگینا ہے۔
کنگینا کے تحت انگوروں یا غذا کو تازہ اور ہوا سے محفوظ رکھنے کے لیے مٹی کے بھوسے کے برتنوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انگور مٹی کے ان برتنوں کے اندر رکھے جاتے ہیں جنہیں ضرورت پڑنے پر کھولا جا سکتا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کنگینا سے افغانستان میں انگوروں کو 6 ماہ تک محفوظ کیا جا سکتا ہے۔